چاہیے. اللہ نے ہم خواتین کو بھی ایسا ہی صاحب نظر بنایا ہے جیسے اللہ نے کسی بھی عقل مند انسان کو بنایا ہے. اگر ہم اپنی گھرداری میں, گھر جو ہوتا ہے دنیا کا ایک چھوٹا سا ریپلیکا ہے, پوری دنیا کے جو ادارے ہیں وہ بالکل گھر کی طرح چلتے ہیں. تو وی ہیو پرفیکٹ ٹریننگ. ہم خواتین ایک وقت میں ملٹیپل رولز جو ہیں وہ ایکوائر کرتی ہیں. وی آر دی اکاؤنٹنٹ آف دی فیملی. گھر کے خرچوں کا حساب کتاب اور وہ کون رکھتا ہے؟ پرفیکٹ اکاؤنٹنٹ. وی آر دی پرفیکٹ مینیجر. کلیننگ اور وہ کوکنگ کی تو باری بہت دیر بعد آتی ہے نا. کیسے ہوتا ہے ہر گھر کے فرد کو, نوکروں تک کو اپنی پسند کی ضرورت کی چیز مل رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیسے مل جاتی ہے. وی ڈو ہیو دس اسپیشل ٹیلنٹ اور وی پرووائڈ. اور آپ دیکھیں بچے آ رہے ہوتے ہیں, ہسبینڈ آ رہے ہوتے ہیں, مہمان اور یہ وہ, ہر ایک کے لیے ماں اویلیبل ہوتی ہے, ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم کہتے ہیں اچھا جو ہے گھرداری یہ بلاک ہے. پھر ہم کہتے ہیں میرے ملک کا نظام. آپ کو پتہ ہے ایک لفظ ہوتی ہے فلاں دائیں بازو کی جماعت ہے, فلاں بائیں بازو کی جماعت ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا, ہم عموماً سنتے ہیں. اب تو ہم بہت ہر وقت سوشل میڈیا بھی اور پیپرز نیوز پیپرز بھی پڑھتے ہیں. جو رائٹ ونگرز ہوتے ہیں وہ پتہ کون ہوتے ہیں؟ جو گوئنگ ود دی فلو. ٹھیک ہے نا, پاکستان میں کرپشن ہے تو کیا ہوا, اس کے ساتھ ہی چلنا ہے نا, اس کے اندر سے کرنا. لڑائی ڈالیں گے تو جو کر رہے ہیں اس سے بھی رہ جائیں گے. واٹ اے ونڈرفل آرگیومنٹ. ٹھیک ہے نا. اور جو لیفٹ ونگرز ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں پہلے اس کو صحیح کر لو. جو بدنیت ہے, جو بدقماش ہے, جو خرابی کرنے والا بندہ ہے, وہ کوئی صحیح کام کر ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو کہتے ہیں تم تو فتنہ ہو بھائی, مصیبت ڈال دی, چلنے ہی نہیں دے رہے ہو کسی کو. ہے کہ نہیں یہ بات؟ ٹھیک ہے. لیکن جو لیفٹ ونگر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں, انسانوں کی سنو, رب کی سنو. جو سٹینڈرڈ ہے, جو اصول ہیں دنیا کے, جن کے اوپر پوری دنیا نے ترقی کی ہے, ان کی سنو. اس کو نہیں کرو نہیں ہمارے وہ, آپ دنیا کی بات نہ کریں, پاکستان کی بات اور ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا وہ کرتی چاہیے. اب بچوں کی طرف آ جائیے. گھر سے ہم بچوں کو آیت الکرسیاں پڑھ کے, نمازیں پڑھا کے, نوافل پڑھا کے, دعائیں پھونک کے, کپڑے لتے ایک ایک چیز کا ڈیزائننگ کر کے کالجز یونیورسٹی بھیجتے ہیں. بچے وہاں پہ جاتے ہیں, بچے کہتے ہیں اللہ ماں آپ اتنا کچھ کہتی رہتی ہیں ہر وقت, میرے لیے آپ نے ٹینشن بنا دی ہے. وہاں پہ لیڈ کن لوگوں کو ملتی ہے جن کے بال کھلے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہاں پہ لیڈ ان لوگوں کو ملتی ہے جو لڑکوں کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں کہہ کے لگا لیتے ہیں. تو بچے سم ٹائم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی غلط ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ وہ اپنی ٹینشن میں, پھر والدین بھی کہتے ہیں اچھا پھر تم سے بھی نہیں ہو رہا, اچھا پھر شاید ابھی نہیں, جب تم بڑی ہو جاؤ گی, ہے نا. پھر ہم اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس سالوشن نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں اچھا پھر شاید ابھی نہیں, چلو پھر کسی مدرسے میں جانا تو کر لینا, اب کالج یونیورسٹی میں تو ایسے ہی چلنا پڑے گا نا. اللہ ہمیں معاف کر دے. پھر کیا ہوتا ہے, ہم میں سے کسی کو, ہمارے بچوں میں سے کسی کو بڑی اچھی سی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل جاتی. اب پھر حلال و حرام کے اوپر کمپرومائز. جاب ہے نا, ہے نا. ان سب کے مقابلے میں اللہ نے اپنے رسول سے جو حکم لیا, السمع والطاعہ, سن لیا اور مان لیا. ٹھیک ہے. اچھا اللہ نے کہا بس مان لیا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ چیز جب بندے کا ایک دفعہ وہ ماڈل سیدھا ہو جائے نا تو خود ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ سب لوگ مجھے پتہ ہے یہاں پہ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا قصہ پتہ ہے؟ صرف ایک سمجھی کہ ہم غلط ہیں, اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے, کوئی یہ نہیں کہ ان کو ٹریننگ کرائی گئی, کورسز کرائے گئے, ریئلائز نہیں, وہیں پہ کھڑے کھڑے صرف انہوں نے یہ دیکھا جو انہوں نے اسپیل کاسٹ کیا تھا, that was just the spell, magic spell. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا تھا, it not only overcame, بلکہ since they were the experts in the field, ان کو پتہ لگا یہ جادو نہیں ہے. جو انہوں نے کیا تھا وہ جادو تھا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں تھا. they realized, اور بس وہیں سے بینڈ کر دیا اپنے آپ. اب آگے ان کی تقریر سنیں قرآن مجید میں, حیرت گم ہو جاتی ہے. اللہ اتنے بڑے بڑے علماء ایسی تقریر نہیں کرتے کہ فقد ما انت قاد, فرعون جو کر سکتا ہے کر لے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین, بس ہم تو ایمان لے آئے ہیں, بس ہمیں یہی اللہ ہمارے گناہ معاف کر دینا. اور ٹھیک ہے, وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا, فرعون ہمارا قصور ہی کیا ہے, ہم نے تو صرف اپنے رب کی آیات کو پہچانا, حق کو پہچان لیا, اور ہم تو ایمان لے آئے نا. تو فرعون ہم نے کیا ہی کیا ہے, کون سا جرم ہے ہمارا؟
ٹھیک ہے. اب وہ جو ان کی قرآن مجید میں 4-5 باتیں جو ہے نا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اب آپ کو ساری آیات کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سمع والطاعہ. تھوڑی دیر کے لیے میں چپ ہو جاتی ہوں. اپنے آپ سے پوچھئے سمع والطاعہ میں ہم اپنے آپ کو 1 سے 10 تک کا جو اسکیل میں کتنے نمبر دیتے ہیں؟ I'll be quiet for a few seconds. Just ask yourself. بس اپنے آپ کو خود ہی نمبر دے لیے. کوسچنیبلٹی تو وہیں پہ ہو گئی نا. ٹھیک ہے، یہ سمع والطاعہ. اور ابھی میں نے آپ کو جو سارے وہ بلاکس بتائے ہیں ان سب کو بیچ میں لے آئیے تو یہی کچھ ہی. اور تیسری چیز جو اس کے بعد اب آئیے، ہمارے رب نے ہمیں اللہ کے اپنے نبی کو حکم دیا تھا ہجرہ والجہاد. اچھا جی، ہجرہ کیا ہے؟ اب آئے میں آپ کو ہجرہ بھی سکھاؤں. مجھے اور آپ کو لگتا ہے شاید نہیں، صرف اور صرف ہم سب مکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا اور وہاں پہ کافروں کا ظلم ہو رہا ہوتا تو مجھے اور آپ کو ہجرت کرنی چاہیے تھی. ایسا نہیں ہے. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، ہجرہ ہے سو واسٹ میننگ. اور ہجرہ فرض ہے. یا جہاد ہوتا ہے یا ہجرت ہوتی ہے. میں نے آپ کو کہا ہے یا جہاد ہوتا ہے یا ہجرت ہوتی ہے. جس جگہ پہ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں وہاں پہ اسٹرگل کی جائے گی. اگر تو کامیاب ہوگی ویل اینڈ گڈ، وی کین اسٹے ہیئر. اور اگر ممکن نہیں ہے تو وی ہیو ٹو لیو دس پلیس اینڈ وی ہیو ٹو مائگریٹ. ٹھیک ہے، پھر ہمیں اس جگہ سے جانا ہے. اس جگہ پہ بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اے نبی، جب تو دیکھے لوگ بیٹھ کے ہماری آیات کے بارے میں بلٹل کر رہے ہیں، پلاٹنگ کر رہے ہیں، کنسپائر کر رہے ہیں، ان کو لک ڈاؤن اپون کر رہے ہیں، فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں. اس کمیونٹی سے کے ساتھ تیرا کوئی رستہ نہیں، تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آ جائیے آپ اگین میرے اور آپ کے دل میں خیال ہے وہ تو کافر ہی کرتے ہیں نا. کیا یہ اللہ کے احکامات کی بلٹلنگ نہیں ہے جب اللہ کہتا ہے کہ جو قانون میں نے دیا وہ نافذ کرو اس ملک میں؟ تو ہم کہتے نہیں یار. ہمارے حکمران کہتے تھے، ہم میں سے جو لوگ سمجھدار ہیں سب کو یاد ہوگا، دنیا سے چلی گئی ہیں ہماری وہ پرائم منسٹر جو ہے، جو خاتون پرائم منسٹر تھی، کہنے لگی اللہ کی حدود بہت سخت ہیں، ہم نہیں اپلائی کر سکتے. مجھے یاد ہے میں نے وہ جنگ اخبار اور نوائے وقت کی جو مین ہیڈنگ یہ پڑھی تھی. یہ اللہ کی آیات کے ساتھ یخوض ہونا نہیں. ابھی یہ دیکھیے کب شریعت کونسل نے پاس کیا تھا سود کے خلاف بل، اور آپ کو پتا فوراً ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اگینسٹ چلی گئی تھی. اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایچ بی ایل اور بڑے بڑے بینکس جو ہیں یہ سارے کے سارے عدالت میں چلے گئے تھے اسٹے کے لیے. ہم اس کے خلاف اپیل کرنے جا رہے ہیں. ہم اس ملک کا جو ہے وہ سیٹنگ نہیں کر سکتے، ہم سود کے بغیر نہیں چل سکتے. پھر اتنی جوتیاں پڑیں جس کے اتنی پھر وہ ہمارے جو یہ اس وقت کے اسحاق ڈار ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں اب ہم نے کیا، ہم اپنی اپیل واپس لینے لگے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہے نا پتہ نہیں کتنے سال 5 سال کا عرصہ لیا، اس کے اندر ہم اپنی ساری اسٹریٹجیز کو نا الائن کریں گے اس کے ساتھ جو ہے نا حلال کے ساتھ، اور ہم سود سے وہ نکلیں گے اللہ کی آیات کے ساتھ. اور جب یہ لوگ ٹرانسجنڈر ایکٹ دیکھ لیں، دیکھیں آج کوئی چیز پرسنلائز نہیں رہی، آج ہر چیز کمیونٹی بیسڈ ہے. ٹرانسجنڈر ایکٹ دیکھ لیجئے نا، اس کے اوپر کیا ہے، جو لوگ اس کے خلاف بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں واٹ ایور گڈ ریزنز دے ڈو ہیو، دے آر اللہ کی آیات کو وہ بلٹل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی چیز کو پش اسائڈ کر دینا اس کو بلٹل کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے، اور کسی چیز کو جنرلائز کر دینا اس چیز کی اہمیت کو ختم کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے. ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اور وہ ہم سب کے اندر کیڑا ہے. ریممبر ہیئر وی آر دی ونز. کیا وہ کیڑا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جو بندہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے نا کسی طرح اس بندے کی برائی کر دو، خود ہی اس بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جو بندہ لے کے کھڑا ہے نا اس کو سود کے خلاف، چھوڑ دیں مولویوں کی آپ نے کیا بات کرنی ہے. مفتی عزیز الرحمان کا کیس نہیں آیا تھا، مارا ادھر کیا وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سجی دکھا کے تو کون سی کھبی مارو ہے نا.
But this is true actually, isn't it? Yeah, it is. ایسا ہی نا, ایسے ہی کرتے ہیں ہم. دیکھیں ہم اپنے ساتھ خود ٹرک کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم somehow one way or the other کوئی ٹانگ بازو کاٹو, اس بندے کے اندر خرابی نکالو, اگلا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. نان مسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں. ارے جب آپ کہتے ہو کہ صرف ان کا طریقہ ہے دنیا کو لے کے چلنے کا, وہ کہتے ہیں اچھا وہ تو دہشت گرد تھے نا, وہ تو عورتوں پہ ظلم کرتے تھے نا, وہ تو یہ تھے, وہ تو ٹرائبل لیڈر تھے who flagged war against everything, ان کے پاس تو magnanimity تھی اور the rest of the play. پھر کیا ہوتا ہے, آپ کبھی نوٹ کیجئے گا, ان لوگوں کے جو ووکل پرسن ہوتے ہیں وہ ہمارے مسلمان ہوتے ہیں, ان کے ایجنڈے کو آگے کون لے کے چلتا ہے, وہ ہمارے لے کے چلتے ہیں. لبرلز اینڈ ماڈریٹ دنیا سے چلے گئے ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لبرلزم اور ماڈریشن انہوں نے سٹارٹ کی تھی, ٹھیک ہے. وہ پاکستان کی جو قوم ہے جس کو پتا تھا ہم نے اپنا ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا, اس پاکستان کے اندر انہوں نے کہا تھا نہیں تھوڑا سا یار لائٹ ہو جاؤ. اگین آرگیومنٹ کا ذرا انداز دیکھیے گا, اتنی کیا سختی کرنی, دنیا کے ساتھ بھی تو چل رہا ہے نا. سم وطاعہ, سننا اور مان لینا. اس کے بعد آپ دیکھیے ہجرت کی میں نے آپ کو بات بتائی, پھر اب آپ دیکھیں آگے آ جائیے. اگین حکمرانوں کو برا کہنا سب کو آسان لگتا ہے, میرے اور آپ سے پوچھے امیگریشن کے لیے ہم پاگل ہوئے پڑے ہوتے ہیں. آپ کو میں امیگریشن کی کہانی سناؤں, آپ کے دل دہل جائے. ہم پتہ ہے ہر بندے کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم نوٹ نہیں کرتے ہیں اپنے گناہوں کی طرف. کہتے ہیں نا اپنی آنکھ کا شتیر بھی نہیں نظر آتا, دوسروں کا وہ تن کا بھی نظر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم امیگریشن کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ان کے پاس وہ جو پیج ہوتا ہے اس کو حلف نامہ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے. اس اوتھ لینے میں وہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے کینیڈا آنا ہے, آپ نے امریکہ آنا ہے, تو آپ کو ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ماننا پڑے گا. یو کانٹ گو اگینسٹ کانسٹیٹیوشن, اور کوئی بھی وٹ ایور کانسٹیٹیوشن یو ڈو ہیو بفور یو ہیو ٹو کینسل اٹ, یو ہیو ٹو اگنور اٹ. آپ کا اپنے رب کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ آپ کے گھر میں ہوگا. ہمارے ملک کے قانون طریقے کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ آئیں گے. اور آپ کو میں بتاؤں ہم سب سائن کرتے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے, سائن کرتے ہیں. آپ کہہ لیجئے وہ تو ہم ذرا ضرورت کے لیے کرتے ہیں. یاد رکھیے گا اسی طرح سے آگے سٹارٹ ہوتی ہے. بعد میں وی آر دی ones who are bent with everything. ہم ہر معاملے میں کمپرومائز کرتے ہیں. وہاں پہ ہم رہتے ہیں تو ایک دم ہماری وہ جو برائی کی سینس ہوتی ہے نا وہی ہماری اور طرح کی ہو جاتی ہے. یہ دو چار جو ہمارے سامنے بڑے بڑے کیسز آ گئے نا, جیسے وہ نیوزی لینڈ میں آ گیا تھا جب فائرنگ ہوئی تھی, وہ جو اسد شیخ تھے جنہوں نے وہ بچایا تھا, یہ اس طرح کے 2-3 کیسز کی بات نہیں کریں. موسٹ آف اس ہو آر لیونگ دیر, ہم خیر اللہ کا شکر ہے مجھے تو خیر مسلمانوں میں رہنے کا موقع ملا, غیر مسلموں کے ساتھ اتنا موقع نہیں ملا, کم از کم میرے دین کا وہ نہیں آیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں جب ہم باہر کے ملک میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ہم چوہوں کی طرح ڈر کے رہتے ہیں. ایک منٹ وہ ہمیں ٹکنے نہیں دیتے ہیں. شکر ہے ہمارے وہاں پہ ایمان کا سوال نہیں آیا, سوال آئے تو دوسرے ہی آئے, اور ہم ہر دنیا کو کمپرومائز کرتے تھے, ہر دنیا کو کمپرومائز کرتے تھے. اسی کو براڈر اسکیل پہ لے آئے. اور پھر کیا ہے, ہمارے بچوں کو اسکالرشپ نہیں بھی ملتا. اب تو بڑی زبردست بات ہے نا, پاکستانی یونیورسٹیز میں ایک BS کی ڈگری کے لیے 18-20 لاکھ خرچ ہوتے ہیں. 18-20 لاکھ آسٹریلیا کے لیے خرچ کر لو نا, اور ہمیں لگتا ہے نسلیں سنور جائیں گی. قیمت کی طرف آئیے. آج ہم نہیں دیکھ رہے, آج تو صرف اور صرف, میں پنجابی میں کہتی تھی, بتیاں جلتی نظر آتی ہیں. قیمت کی طرف آئیے. پھر جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں 2-4 گلوریس ایئرز جو ہے نا وہ یوتھ کے گزر جاتے ہیں, گرین کارڈز بھی مل جاتے ہیں, معاملے سیٹل ہو جاتے ہیں. پھر پتہ لگتا ہے جو مکان لیا تھا وہ مارگیج پہ تھا, جو گاڑی لی تھی وہ سود پر تھی, بچے جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے وہ حرام کھانے والے لوگ تھے, جن جگہوں پہ ہم جاب کرتے تھے وہ کمپنیاں حرام کے ساتھ ڈیلنگ کرتی تھیں. پھر آپ کو میں بتاؤں آگے چلتے جائیں, کہانی بڑی لمبی ہے. پھر پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہاں پہ کوئی بیمار پڑ جاتا ہے, کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے جو وہاں پر جو ہے, جو اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کی وہاں پہ موت ہو جائے, بہت سارے لوگ وہاں پہ موت کے ڈر سے جناب واپس آتے ہیں. اول تو نوکریوں سے کسی کو چھٹی نہیں ملتی, دوسرے اتنے دور کے علاقوں سے کون آئے گا, تو وہ تو گھڑی کی سوئیوں کے مطابق ہی آ کے نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی تو ہوئی, نہیں تو نہیں. تو لوگ کہتے ہیں کم از کم مرنا ہے نا تو اپنوں میں ہی مر لے. مرنا ہی اتنا بڑا مشکل بات ہے, اب کم از کم آس پاس میرے تو ہوں گے نا.
اور میں آپ کو بتاؤں، پکی بات بتا رہی ہوں، بچے سکھوں سے شادیاں کر رہے ہیں، ہندوؤں سے شادیاں کر رہے ہیں، اور وہ جو سارے میں نے ابھی آپ کو سماعتات کے اندر وہ جو بلاکس بتائے وہ وہاں پر بھی اسی طرح ان پلیس ہوتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں، انسان ماحول سے جنگ نہیں کر سکتا، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن جب ایک کمپیلنگ سراؤنڈنگ ہوتی ہے نا، اس کی اپنی ایک پرائس ہوتی ہے. دنیا میں کوئی چیز پرائس کے بغیر نہیں آتی. ہوتا یہ اس وقت جلدی کے اندر ہم یہ چیزیں مان تو جاتے ہیں، ہمیں یہ ایک کوئک وے لگتا ہے سکسیس کا، لیکن اس کی قیمت کیا ہوتی ہے وہ آپ دیکھتے چلے جائیے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا، جس جگہ پہ دین کی بات نہیں چلتی وہاں پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، اور وہاں سے نکل جاؤ. یا تو مجبوری ہوگی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں، الذین یتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان لوگوں کو کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں نا ان کو فوت کریں گے، اور ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوگا. تو فرشتے کہیں گے قالوا فیما کنتم، کیا حال تھا بھی تمہارا؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہیں گے ہم بڑے مجبور تھے، ہم کر نہیں سکے کچھ بھی، ہم کچھ نہیں کر سکے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، ان سے تو فرشتے کہیں گے کیوں، کیا اور کوئی چارہ نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ اللہ کہتے ہیں پھر جہنم دی جائے گی اور برا ٹھکانہ ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، اگر ہجرت کا ارادہ کرتے تو اللہ کی زمین کو وسیع پاتے. کون سی وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا ختم ہی ہو جاتی، that wasn't the end of the world. ٹھیک ہے، یہ کوئی دنیا کا آخری کونا نہیں تھا، ہو سکتا تھا کچھ. اور پھر اللہ نے کہا کہ جس نے ہجرت کا ارادہ ہی کر لیا اور درمیان میں ہی موت آ گئی، موت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں نہ ہوتا، تو پھر کیا ہے، فقد وقع اجرہ الی اللہ، تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کی طرف آ جائے گا، اللہ کے اوپر ذمہ آ جائے گا. اور آخری چیز آ جائیے جہاد. اگر ہجرت نہیں کر سکے تو پھر سٹرگل کرنی ہے، اور جہاد کے لفظ کو خدا کے لیے بندوقوں سے اور وہ جو ہے نا اس سے پیچھے کر دیجئے. یہ وہ سٹرگل ہے سب سے پہلے اپنی جان کے ساتھ ہے. ابھی وہ جو ہم نے جن سماعتات کے جو بلاک بتائے ہیں ان سب کے اندر پہلی چیز اپنی جان ہے. جس دن بندہ اپنی ذات کا بت توڑ دیتا ہے نا، باقی پھر جہاد کچھ نہیں رہتا. وہ دوبارہ میں موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو جادوگروں کی مثال دوں گی، دیکھ لیں جہاد میں نظر آ گئے نا. لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو توڑا، اپنے آپ کو توڑا. ہم رانگ تھے، ہم غلط تھے، ہم نے صحیح نہیں کیا، بس یہ بات ہے. یہ مان گئے ہم نے صحیح نہیں کیا تو آگے بس ہر بات ہی ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے، پھر فرعون سے کہہ دیا کہ بھائی تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے. یہ جہاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر جہاد کیا ہے آئے میں آپ کو بتاؤں. پتہ کیا، ہم نے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ تو نے مسلمان ہونا آسان سمجھا ہے، مجھے وہ شعر نہیں آ رہا. مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کاش کہ نماز تراویح اور جو ہے نا وہ نماز پڑھ کے روزے رکھ کے مسئلے حل ہو جائیں، ہوتے نہیں ہیں. دیکھ لیں مسلمانوں کے ملک میں رہ کے نہیں ہو رہے ہیں، ابھی تو ہم غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں. ہوتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ سٹرگل کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو سنتے جائیے گا. میں آپ کو بتاؤں سٹینڈرڈز بہت اونچے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. صحابہ نے کہا ہم بھوکے ننگے، ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم کیسے صدقہ کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا کماؤ نا، خود بھی کھاؤ، لوگوں پہ بھی صدقہ کرنا. اللہ کے رسول ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے گا، وہ لوگ نومیڈکس تھے، وہ لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے. ان کے پاس تو پینے کا پانی اور خوراک جو ہے ان کی اپنی ذات کو بھی پوری پڑ جاتی. وہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں تھیں. مکہ کے اندر صرف اور صرف ٹریڈ ہوتی تھی بس. وہ اس کا جو ہے کیا آپ بولتے ہیں ایگریکلچر کا تصور ہی نہیں تھا. ایگریکلچر نہیں ہے تو انڈسٹریز نہیں تھیں، انڈسٹریز نہیں ہے تو جو ہے وہ کیا وہ جو ہاتھوں سے وہ ہوتی ہیں ان کی بات ہوتی ہے. وہاں پہ تو صرف سروائیول تھا، وہاں پہ تو صرف اور صرف سروائیول تھا. تو کیا ہے کہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں نا. تو آپ نے کہا اچھا پھر اگر صدقہ نہیں کر سکتے تو پھر قول معروف، نیکی کا حکم دو. کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کیسے کریں گے، معاشرے میں مصیبت ڈال لیں گے. خاندان کے اندر نیکی کا حکم بول کے دیکھیں ذرا سے، میاں کو کہہ کے دیکھیں صحیح آپ کی جاب ٹھیک نہیں ہے، کہہ کے دیکھیں صحیح، ان سے کہہ کے دیکھیں صحیح ذرا کہ ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ آپ کی بہنیں کیا کرتی ہیں یا آپ کی ماں کیا کرتی ہے، وہ باتیں الگ ہے. ان کو ذرا کہہ کے تو دیکھیں صحیح آپ کے طریقے درست نہیں.
آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے آ جائے میاں جس طرح بچوں کو لے کے جا رہے ہیں اس میں ذرا کھڑے ہو کے دیکھیں گھر میں مصیبت نہیں پڑ جائے گی جیسے بھیڑوں کا چھتا کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا پہلے آ جائیں. یہ تو میاں اور سسرال کی بات میں کر رہی ہوں نا. امی کو کہہ کے دیکھیں امی یہ جو برادری میں آپ کردار ادا کر رہی ہیں صحیح نہیں ہے. کہہ کے دیکھیے ذرا. ابا کو کہہ کے دیکھیے ایک دم عذاب کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم نہ, اور ابھی تو پھر وہ سیاست والی بات تو ہے ہی نہیں نا. وہ ہے ہی نا کہ یہ کہہ دو کہ غلط ہے. دیکھ لیجیے آج جو ہمارے ساتھ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک کو پکڑا جا رہا ہے 1 by 1 کر کے کہ بولتے ہو تو بولتے کیوں. تو کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ہم نہ کر سکیں تو. پھر اللہ کے رسول نے پتہ ہے منیمم کیا چیز کہی. اللہ نے کہا پھر اپنے نفس کے شر سے دوسروں کو محفوظ کر دیں. اچھا یہ بھی آپ کو لگے گا کہ آسان ہے. یہ آسان نہیں ہے. آپ کو اس گروہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو گروہ حق کے ساتھ ہے. کیونکہ اگر آپ نیوٹرل رہے تو آج ہم پاکستانیوں کو نیوٹرل کا بڑا اچھا سمجھ آ رہا ہے نا. تو پھر ہم کن کی آواز ہے اور کن کی طاقت ہے. چھوٹ نہیں ہے. چھوٹ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جب سے ان باتوں کی سمجھ آئی نا, میں تو ویسے اب پتہ نہیں اسپیچ کے لیے میں آ جاتی ہوں. مجھے جن دنوں سے ان باتوں کی سمجھ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں اسپیچ کروں تو کس بات پہ کروں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چپ رہے اور اب اس کو لیتے جائیں درجہ بدرجہ, اسکول, کالج, چائلڈہڈ, اپنا ایڈلٹہڈ, اپنی جوانی, اپنی شادی شدہ زندگی, اپنے رشتہ دار, اپنے جو آپ کے کولیگز ہیں, ان سب میں لیتے جائیں. آپ حق کے ساتھ اگر کھڑے نہیں ہوئے اور آپ چپ کر کے پیچھے رہے تو آپ آواز بنے, طاقت بنے باطل کی. اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ کر دینا. میرے پاس آج ایک خاتون آئی, ان کا کوئی کیس تھا, بیچاری بہت ہی پریشان تھی. کہتی وہاں مجھے کہہ رہی ہیں. میں نے کہا بات کریں, میاں کا کوئی مسئلہ تھا. میں نے کہا اپنے میاں سے بات کریں. کہتی ہیں میاں تو خیر نہیں سنیں گے, چلیں میاں سے مایوس ہوگی. میں نے کہا ساس سے بات کریں. کہتی میری ساس بہت اچھی ہیں. کہتی ان کو پیس میکر لگا ہوا ہے. میں ان سے کچھ کہوں گی میرا گھر میں بھونچال آ جائے گا. میں نے کہا پھر آپ کو ایگری ہونا پڑے گا. ٹوٹل ڈسٹرکشن یا کوئی ہوپ. زندگی تو قدم قدم پہ آزمائش ہے. اپنی سیکریفائس بندہ دے لیتا ہے. میں چپ کر جاتا ہوں, مجھے نہیں ملتا نہ صحیح. پھر اولاد ہو جاتی ہے, دوسرے لوگ انوالو ہونے لگ جاتے ہیں. کیسے روکوں, یہ مجرم ہے, اس کے گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکتی مزید. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر اپنی ذات کے شر سے آگے. اچھا اب اس کو چھوٹے چھوٹے لیول پہ کرتے. میں تو اپنے بچوں سے کہتی ہوں یہ جو بچے کھانا کھا کے ٹیبل کرسی واپس نہیں گھسیٹ کے رکھتے, یہ اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ نہ رکھنا. جو اپنی پلیٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہتی ہوں آ کے یہ گناہ خود کرو اپنے مبارک ہاتھوں سے. میرے لیے تم نے رکھا ہوا ہے کھانا بچا کے تو کوڑے میں اماں جا کے ڈالے, یہ تم کرو. اب اس کو کرتے جائیے. اور آپ بتائیے ہمیں سے کون ہے, اللہ کے رسول نے مسلمان کے بارے میں تو کیا ہے, مسلمان تو ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول گزرے لڑکوں کے پاس سے, اور یہ میں حدیث بہت سنایا کرتی ہوں, اور لڑکے بیٹھے ہوئے تھے گلی میں انجوائے کر رہے تھے نا, جیسے لڑکے بالے بیٹھے ہوتے ہیں. تو بڑا ہی برا لگا, سب کو برا لگتا, ہم بھی کہتے ہیں ان کو اٹھاؤ یہاں سے. تو اللہ کے رسول نے کہا اٹھو یہاں سے, یہاں پہ مت بیٹھو, یہ رستے میں راہ گزر پر. تو لڑکے کہنے لگے اللہ کے رسول پھر ہم کہاں جائیں, ہم نے یہیں پہ بیٹھنا ہے, کہاں پہ بیٹھیں گے ہم دوستوں کے ساتھ. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا یہیں پہ بیٹھے, پھر رستے کا حق ادا کرو. کیا رستے کا حق ہے؟ افشوا السلام, سلام کرو, سلامتی بھیجو, رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ, بھولوں کو رستہ بتاؤ. تو مسلمان تو بیٹھ ہی نہیں سکتا. آپ بس میں بیٹھے, پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ مسلمان آیا, رسپانسبل آدمی آیا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, پتہ ہونا چاہیے یہ بندہ رسپانسبل ہے, کچھ بھی ریلائبل. مسلمان ریلائبل نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھیے پوچھ کہاں کہاں سے ہو رہی ہے. جب یہاں سے پوچھ کا تصور کر تو حقیقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے, نہیں سمجھ آتی کیسے حساب دیں گے. ٹھیک ہے. ابھی تو ہم وہ گن رہے تھے وضو کی کوتاہیوں کو اور نماز کی کوتاہیوں کو اور وغیرہ وغیرہ, یہاں پہ آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسی کو جو ہے
اسی پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں کیونکہ سارا ہم نے آپ کو بلانا ہے, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ ڈو سے سم تھنگ, ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ یہ 5 چیزیں تھیں جن کا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے, اور یہ حدیث جو ہے نا ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم جو ہے وہ یہ سنایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے اس اسکیل پہ اپنے آپ کو پرکھو, ایک دم مسلمانی جو ہے نا وہ اس پہ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب آگے آ جائیے کہ جہاد کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ اب چلے منیمم پہ آ گئے نا کہ اپنی ذات کے شر سے, اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو بچانا کتنا مشکل کام ہے. اور ابھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, حق کا ساتھی بننا ہے, اسٹرگل کرنی ہے, غلط کو غلط کہنا ہے, صحیح کو صحیح کرنا ہے, صحیح کہنے والے کی طاقت بننی ہے, غلط کہنے والے کی طاقت کو توڑ بننا ہے. اور میں بتاؤں یہ زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں جس کے پاس اتنی بھی توفیق نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, اس قوم کی اللہ دعائیں نہیں سنتا. جس کے پاس اتنا یہ نہیں نہ رہ گیا, اس قوم کے اچھے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں کو سننا گوارا نہیں کرتا. یہ میں آپ کو صحیح حدیث بتا رہی ہوں. جب کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جاتا, اب ذرا آ جائیے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ذرا کلوز ڈاؤن کرتے جائیے. جب کسی قوم میں یہ ختم ہو جاتا پھر اس قوم کی دعائیں سننا اللہ بند کر دیتا ہے. تو لگتا نہیں ہے کسی وقت ہمیں بھی کہ اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں ہے, اللہ ہم نے تو رجوع کی ہے, کیوں نہیں سنتا ہماری. تو یہ ہے وہ وقت جس میں پھر وہ اچھے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ دعائیں سنتا نہیں. پھر آگے سنیے, جس قوم میں یہ ہوتا ہے اس قوم میں ناگہانی اموات عام ہو جاتی ہیں. یہ پشاور کا دھماکہ نہیں ہوا پچھلے دنوں, یہ ترکی میں زلزلہ نہیں آیا نا, کہتے ہیں 40 سے 50,000 تک ہو جائیں گی جو کیجولٹیز ہیں. اتنے بڑے اسکیل کا یہ زلزلہ ہے, اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ یہ ساری کو جو فالٹ لائن ہے. پھر یہ ہوتا ہے, یہ ناگہانی ہوتا ہے, کہ یہی تو ہوتا ہے ناگہانی, موت کی کوئی ریزن کا پتہ نہیں چلتا. ابھی رات میں کراچی میں دھماکہ ہوا, تو بس بات یہ ہے, اگر تو ڈوم مقدر ہے پھر بھی اپنے آپ کو بچا لیا جائے. دنیا میں نہیں بھی بچیں گے, آخرت کے لحاظ سے بچا لیا جائے, اپنی سوچوں کو کلیئر کر لیا جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ہم خواتین ورسٹ, ہم خواتین کے پیچھے رہنے کی بہت بڑی وجہ یہ, ہم اپنے دماغ کو زیادہ ٹربل نہیں دیتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ آؤٹ آف اوبیڈینس اینڈ کمپلائنس اینڈ آل گوڈی ہے نا, یہ ہمیں لگتا ہے نا. اس کا سب سے بڑا طریقہ دماغ نہ یوز کر, دماغ یوز کرنا شروع کریں, اگلے منٹ میں لڑائی ہو جائے. قسم سے میرے میاں جو ہے وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں نا, تو کہہ کے لے کے جاتے ہیں اگر تو کچھ کہنا ہے نا تو یہیں پہ رہ جاؤ. اور میں بھی دل میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, اگر تو میں نے ان کو یہ بھی کہہ دیا نا, آپ نے کہا تھا فلاں وقت واپس آنا ہے, فلاں جگہ پہ جانا ہے, فلاں چیز کا ٹائم ہے, تو وہیں پر گاڑی میں لڑائی شروع ہو جائے گی. اور اگر باقی پھر میں یہ ہوتا ہے جب میں ان کے ساتھ جاتی ہوں, پھر وہ 2 کی جگہ پہ 3 دن لگائیں, 3 کی جگہ پہ 4 دن لگائیں, جو مرضی کرے. میری ایک ہی بات ہے کہ پھر مجھے ان کے ساتھ چلا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے. تو بات یہ, ہم عورتیں دماغ نہیں یوز کرتی, یہی وجہ ہے پھر ہمیں دوسروں کا یوز کیا ہوا دماغ استعمال کرنا پڑتا, پھر ہم ان کے پیچھے چلتی ہیں. لیکن مصیبت ساری یہ ہے, اپنے دماغ کا سوال ہونا ہے. مصیبت ساری ہے, قبر الگ الگ بننی ہے. کاش کے خاندان کی پوری ایک قبر ہوتی جس میں مجھے بھی ڈال دیتے. نہیں, ایسا نہیں ہونا نا. میاں تک کے ساتھ نہیں قبر بن رہی, قبر الگ بننی ہے. دماغ الگ دیا اللہ نے, انڈیویجویلٹی دی ہے, ڈیسیژن میکنگ دی ہے, ٹھیک ہے نا, اوبلائج کیا ہے. ساری مصیبت ہی ساری یہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جن عورتوں نے اپنے دماغ یوز کیے ہیں وہ عورتیں میرے آپ جیسی نہیں ہوتی ہیں. دے اسٹینڈ آؤٹ. اس دنیا میں بھی دیکھ لیں, کافروں میں بھی مل جائیں گی, مسلمانوں میں بھی مل جائیں گی. اور ذرا پیچھے چلے جائے تو جن کو اللہ نے ہمارا آئیڈیل بنایا تھا, جو جنت کی عورتوں کی سردار تھی, سیدہ خدیجہ کو پکڑ لیں, ام کلثوم بن عقبہ کو پکڑ لیجئے, ام حبیبہ کو پکڑ لیجئے, اور وہ جو خولہ بنت ثعلبہ, ہم نے سبھی کورس کیا ونڈر ویمن کا, بڑا زبردست ہمارا کورس تھا. اور خولہ بنت ثعلبہ جنہوں نے آواز اٹھائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ آواز سنی تھی سورۃ المجادلہ کی. پھر آپ سن لیجئے سیدہ سارہ کو سن لیجئے. پھر جو ہیں وہ جو تھیں ان کی حضرت لیڈی آسیہ, شی واز دی کوئین, ان کی سن لیجئے. کہ ساری وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ڈیسیجنز خود کیے.
لیکن آزادی لفظ بڑا کمال کا ہے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. ہم عورتیں وہ قیمت دیتی نہیں ہے نا. آسان لگتا ہے گڈی گڈی گڈی، ہے نا. اور یہ ہمیں ایک پرفیکٹ عورت کی خوبی بتائی جاتی ہے. پرفیکٹ عورت دماغ سے نہیں سوچتی. لیکن مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، قبر الگ بن رہی ہے نا. کوسچن میں نے آپ کو بتایا. کاش، وہی تو بات میں کہہ رہی ہوں، پھر جس خاندان کے لیے ہر کچھ دیا تھا اسی خاندان کے ساتھ گاڑ بھی دیتے نا. مصیبت نہیں نا گاڑ ہے. یہی تو مسئلہ ہے. چلیے جی، میں نے آپ کو یہی بتانا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم نے جو اتنا پیارا قدم اٹھانا ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں. رمضان کے اچھے اچھے پلانس کریں.